آج کی ہماری ویڈیو مجلس امام حسین علیہ السلام پر ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام وہ عبادت، وہ ذکر ہے جہاں مال، اولاد اور جان قربان کرنا پڑتی ہے۔ بس آج کی ہماری ویڈیو ایسے ماں باپ پر ہے جس نے مجلس امام حسین علیہ السلام کروانے کے لیے اپنی اولاد بیچ ڈالی۔ ایک شہر میں ایک تاجر عزادار ہر سال مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی مجلس اپنے گھر میں کرواتا تھا۔ ایک سال حسب معمول اس کے گھر میں مجلس عزا ہو رہی تھی کہ وہاں سے اس شہر کا حاکم گزرا۔ اس نے رونے اور ماتم کی آواز سنی تو اپنے خادموں سے پوچھنے لگا کہ یہ شور کیسا ہے۔ خادموں نے کہا کہ اس گھر میں ایک شیعہ رہتا ہے اور آج اس کے گھر میں حسین کی مجلس ہو رہی ہے اور یہ رونا، آہو بکا کرنا اس مجلس کی وجہ سے ہے۔ اب حاکم یہ سن کر غضبناک ہوا اور اس مومن کو اپنے دربار بلایا اور اس بے گناہ کو درے لگائے اور حکم دیا کہ اس کا گھر بار، مال و دولت سب لوٹ لو۔ اب خادموں نے اس مومن عزادار کی ساری دولت و مال لوٹ لیا، یہاں تک کہ عورتوں کے لباس اور زیورات بھی چھین لیے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ مومن غم زدہ نہ ہوا۔ اب وقت گزرتا رہا، وہ مومن مقروض ہوتا رہا۔ اسی غربت میں ایک سال گزر گیا اور محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ اب وہ مومن اپنے گھر میں سر جھکائے رو رہا ہے۔ بیوی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ صدمہ ہے کہ میری مفلسی، میری غربت کی وجہ سے اس سال میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس کروانے سے محروم ہو رہا ہوں۔ اب اس کی زوجہ بولی پریشان مت ہو، اللہ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا ہے، آپ اسے بازار لے جائیں جہاں غلام بکتے ہیں، اسے بیچ کر ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس کروائیں گے۔ یہ سن کر وہ مومن بہت خوش ہوا اور اپنے بیٹے کو تیار کر کے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اب شہر کے باہر ایک نورانی صورت والا شخص اس کے قریب آیا اور کہنے لگا اے جوان کہاں جانا ہے؟ اس مومن نے کہا اس غلام کو بیچنے شہر جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا اس غلام کی کتنی قیمت ہے؟ اب وہ مومن رو کر کہتا ہے بس اتنی قیمت مجھے دے دو کہ میں 10 دن حسین کی مجلس کروا سکوں۔ اب وہ شخص دینار کی ایک تھیلی اس مومن کو دیتا ہے۔ وہ مومن دینار اٹھائے واپس گھر آ جاتا ہے۔ بیوی نے پوچھا بیٹا بیچ دیا؟ کہا ہاں بیچ دیا۔ اب بیوی کہنے لگی ان 10 دنوں کو اپنے بیٹے کو نہ رونا، اب ہم نے رسول کے بچوں کو رونا ہے، ہم نے بطول کے بچوں کو رونا ہے۔ اب صف عزا اس مومن کے گھر میں بچھ گئی، مجلس شروع ہو گئی۔ لوگ بھی مجلس سن کر واپس اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اب باپ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا واپس گھر آ گیا ہے۔ باپ نے پوچھا بیٹا کیا بھاگ کر آئے ہو؟ بیٹے نے کہا نہیں ابا جان، جب آپ مجھے بیچ کر چلے گئے تو میں رونے لگا۔ اس شخص نے پوچھا کیوں روتے ہو؟
میں نے کہا اپنے آقا کی جدائی کی وجہ سے روتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا تو غلام نہیں بلکہ اس کا بیٹا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ اب وہ شخص کہنے لگا کہ میں وہی مظلوم ہوں کہ جس کی عزاداری کے لیے تجھے بیچا گیا۔ میں وہی غریب ہوں کہ جس کو ظالموں نے 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا۔ اور پھر اس نے فرمایا تم رو مت، میں تمہیں تمہارے والدین کے پاس پہنچا دیتا ہوں، اور اپنے باپ سے کہنا جتنا مال و دولت اس حاکم نے تم سے چھینا ہے اس سے زیادہ مال میں تمہیں اس حاکم سے دلوا کر دوں گا۔ ابھی باپ بیٹا باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی کہ اے عزادار حسین، تجھے حاکم نے یاد کیا ہے۔ جب وہ مومن اس حاکم کے پاس گیا تو حاکم نے بہت عزت و تعظیم کی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ پھر سارا سامان و دولت اس مومن کے حوالے کیا اور اپنی طرف سے بھی بہت کچھ دیا، اور کہنے لگا آئندہ ہر سال امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جس طرح تمہارا جی چاہے تم کروانا۔ اے بھائی، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے فرمایا تو میرے عزاداروں کو تکلیف دیتا ہے اور مجلس کروانے سے منع کرتا ہے۔ اب تو اس کا مال و اسحاق واپس کر اور اس سے معافی مانگ۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں زمین کو حکم دوں گا کہ وہ تجھے اور تیرے مال کو نگل جائے۔ یہ خواب دیکھ کر میں نے توبہ کی اور راہ نجات اختیار کر لی اور اپنے بچوں سمیت عزادار حسین بن گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔